بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی 13ویں ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم اس عیسائی پادری کا ذکر کریں گے جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک گرجے کے قریب پڑاؤ کیا۔ وہاں انہوں نے جلی حروف میں ایک پہاڑی پر سرخ رنگ کے ساتھ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا: جس قوم نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہیں؟ اہل قافلہ نے جب یہ عجیب و غریب شعر پڑھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ سکے کہ یہ شعر اس پہاڑی پر اس قدر نمایاں صورت میں کیسے مستور ہو گیا۔ ابھی ان پر حیرت اور دہشت کا عالم طاری تھا کہ اس گرجے میں سے ایک عیسائی پادری ان کے قریب آیا۔ اہل قافلہ نے اس کی آمد کو غنیمت جانا اور پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہم تو اپنی پیدائش کے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے یہ شعر یہیں لکھا ہوا تھا اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ظالموں وہ بدبخت گروہ تم میں سے ہوگا جو تمہیں کلمہ پڑھانے والے نبی کے نواسے کو شہید کر دے گا۔ اس راہب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ یہ قافلہ کیسا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راہب کو بتایا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی ہے، نبی کے لخت جگر کا سر ہے، یہ ان کے خاندان کی مقدس بیبیوں کا قافلہ ہے، یہ ان کی اولاد کے مقدس سر ہیں۔ وہ راہب کانپ اٹھا، اس کا جسم لرز گیا۔ وہ کہنے لگا، ظالموں، میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، 10,000 دینار کے بدلے ایک رات ان سروں کی مہمانی مجھے عطا کر دو۔ میں عیسائی ہوں، میں تمہارے دین پر ایمان نہیں رکھتا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن مسافر سمجھ کر میں چاہتا ہوں کہ ایک رات خدمت کر لوں۔ وہ ظالم سیم و زر کے غلام تھے۔ ان لوگوں نے 10,000 دیناروں کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیبیوں کو گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رکھا۔ اپنی خواتین سے کہا کہ رات بھر ان کی خدمت کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور خود امام علی مقام کے سر انور کو ایک دھوئے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ لیا۔ رات کو ایک پیالہ پانی لے کر اس سر انور کو دھویا، اس کی گرد صاف کی، ریش مبارک پر خوشبو لگائی، پھر ساری رات سر انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، زارو قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا، اے حسین، میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے نانا جان کا کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی یہ خوفناک منظر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ یہ حریص و ذلیل اور ظالم لوگ کس بے دردی سے آپ کے خاندان کو ذبح کر کے بڑی بے پرواہی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول کی مقدس بیبیاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں۔ سر حسین بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکا یک اس کی قسمت کا ستارہ چمکا، اس کی آنکھوں کے آگے سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا وہ عرش سے زمین تک اس کی آنکھوں پر بھی منکشف ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نور اترا ہے اور حسین علیہ السلام کے سر کے ارد گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے رعب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے۔ اس وقت اس کا باطن جگمگا اٹھا، سینہ روشن ہو گیا اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے لیے اہل بیت اکرام سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ پہلے ہی سے اس کا منتظر تھا اور بڑی رونیت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب سر حسین علیہ السلام اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چھڑی آپ کے دندان مبارک پر ماری اور دانت پیس کر بولا، تم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو۔
وہاں بھی دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمہ بھی موجود تھے۔ وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے اور یزید کو ڈانٹ کر فرمانے لگے، ظالم، اس بےہودہ حرکت اور گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بارہا بار دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور حسین علیہ السلام ان ہونٹوں کے ساتھ زبان نبوت چوسا کرتے تھے۔ یزید پلید کو صحابی کی یہ تنقید پسند نہ آئی اور ان کی یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ انہیں دربار سے نکلوا دیا۔